سورہ آل عمران آیت نمبر 147۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور ان کا قول نہیں تھا مگر یہ کہ وہ یوں کہا کرتے تھے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے تجاوز ہو چکا اس کو بخش دیجئے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے، ہمیں غلبہ دیجیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے متعلق گفتگو چل رہی، اور اس میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پر تھوڑا سا کافروں کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے متعلق بھی گفتگو ہوئی، اس کے نتائج اور اس کے حکمتوں کو بھی بیان کیا۔ پھر کل کے درس کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو جہاد کیا جا رہا ہے یہ صرف آپ حضرات کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اہل ایمان ان کے ساتھ مل کر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتے رہے ہیں، اور وہ دشمنوں سے نہ کمزور ہوئے، نہ ہمت ہاری، نہ ہی ان سے دبے، بلکہ وہ ثابت قدم رہے۔ ان کو جو مصیبتیں بھی پریشانیاں پیش آئیں ان کے اوپر وہ ثابت قدم رہے۔ آج کی ان زیر 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے کوئی ہمت نہیں ہاری، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور انہوں نے دعائیں بھی کی۔ آج کی ان زیر 10 آیات میں ان دعاؤں کا بھی کیا کیا جا رہا ہے، تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دعائیں بتلا کر اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طریقے سے دشمنوں کے مقابلے میں آ جاؤ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس طریقے سے دعائیں مانگے۔ فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، اور ان کی جو گفتگو تھی، جو ان کی باتیں تھی، وہ یہی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو کیا کر دیجیے، بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ محترم سامعین کرام،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کئی غزوات ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی غزوات کے اندر فیس ٹو فیس شرکت بھی کی، یعنی بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے، اور کئی ایسے ہیں جن کے اندر جنگ کی نوبت بھی آئی، اور اس سے زیادہ کئی ایسے ہیں جن میں بالکل بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایسے دشمن کا آمنا سامنا ہو جاتا تو دعا فرماتے ہیں۔ کیا دعا فرماتے ہیں؟ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب، ٹھیک ہے، کہ ایک کتاب کو نازل کرنے والے اور اے بادلوں کو چلانے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ وہزم الاحزاب، کہ اے اللہم ہازم الاحزاب، اے دشمنوں کو لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم ان کو شکست دیجئے، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے مقابلے میں مدد کیجئے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدہ کو سچ کر دکھایا، وہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کو جناب اللہ کیا کیا، اکیلے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو بھگا دیا، ان کو شکست دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگے؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما دیجئے، اور ہماری اس رعایا کو کیا دیجئے، اس کو امن دیجئے، ان لوگوں کو امن دیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا ہیں، پڑھتے تھے، اور امت کو اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے دشمن کے ساتھ اس طرح آمنے سامنے ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے اس طرح دعائیں مانگے، ثابت قدم رہنے کی دعائیں کیا ہیں، مانگنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، بعینہ انہی الفاظ کے اندر، انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے آخر میں بھی ہم دعا پڑھ چکے ہیں کہ جب وقت کے پیغمبر نے حضرت طالوت علیہ الرحمہ کو جب یہ بات کہی کہ تم دشمن کے مقابلے میں تیار کرو، اور ان کو امیر مقرر کیا، ٹھیک ہے، جہاد کا امیر مقرر کیا، اور ان کے زیر کمان کتنے افراد؟ 313 افراد، اور مد مقابل جالوت اور تقریباً 1,00,000 افراد ہے۔ کہاں 313، کہاں 1,00,000 افراد، کوئی آپس میں مقابلے کی کوئی ریشیو نہیں بنتی، ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے بھی یہ دعائیں کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آگے فرمایا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیے، واسرافنا فی امرنا۔ مزید اس آیت کے متعلق کہ یہاں پر گناہوں کی معافی اور یہ سب کچھ انشاءاللہ عزیز پھر اس کے جو حکمتیں وہ انشاءاللہ عزیز ذکر کی جائیں گی آگے۔ واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملے کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی اس کو بھی کیا کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے اور ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض حضرات کی جو ڈیوٹی لگائی کہ اس حصے کو خالی نہیں چھوڑنا، اب جو مرضی ہو جائے، لیکن ان سے کوتاہی ہو گئی اور انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی تلافی کی جا رہی ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہمارے سے اس معاملے کے اندر کیا ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہے، آپ اس سے کیا کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو کیا کر دیجئے، ثابت قدم، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ یہ جو جہاد کے اندر جو ثابت قدمی، یہ سب سے بڑی اور اہم ترین کیا ہے چیز ہے، اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی ڈٹ جائے تب جناب اللہ فتح ہوتی ہے اور انسان کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے سے جناب اللہ بھاگ جائے تو اس سے تو جو کمزور لوگ ہو گئے ان کو بھی شاہ ملتی ہے، یار یہ بھاگ رہے اور پیچھے کا کرو اور بھی ان کا پیچھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ ثبت اقدام، ہمیں ثابت قدمی عطا کیجیے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ تم دشمنوں سے ملنے کی تمنا مت کرو،
ان سے ملنے کے کہ ہماری دشمنوں سے لڑائی ہو جائے اور یہ ہو جائے ہم یہ کریں گے، اس کی تمنا نہ کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، ٹھیک ہے نا. اور جب تمہاری ان کے ساتھ آپ آمنا سامنا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہیں مد بیڑ ہو جائے، جنگ کی نوبت آ جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا؟ ثابت قدم رہنا ہے. پھر تم نے ثابت قدم رہنا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ یاد رکھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتی فرمایا. یہ ثابت قدمی کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کے بعد دیکھ لیجیے کئی مقامات کے اندر کتنے بڑے بڑے دشمن مقابلے میں آئے، لیکن انہوں نے جوان مردی اور ثابت قدمی کا کیا کیا ہے؟ مظاہرہ کیا ہے. اور یہ من جانب اللہ ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس وقت کہ پاکستان کی کئی دفعہ لڑائی ہوئی مد مقابل دشمن کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے کرشمے اور مدد اور نصرت کے ہوئے ہیں، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ مجھ سے زیادہ کیا ہے بخوبی واقف ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سن 65 کی جنگ کے اندر جب وہ ٹینکوں کی لڑائی جو سب سے بڑی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جو حضرات لکھتے ہیں کہ 2 مقام ہیں جن پر ٹینکوں کی سب سے بڑی کیا ہے لڑائی ہوئی. ایک ہٹلر کے زمانے میں عالمین کے مقام پر، اور دوسرا یہ سیالکوٹ کا علاقہ چونڈا کے مقام، یہ ہاں چونڈا کے وہ چونڈا یا چونڈا کیا جگہ اس مقام پر، کہ اب ادھر پاک آرمی کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے کون تھا کیپٹن؟ ایس ایس زبیری نام ذکر کیا جاتا ہے، ایس ایس زبیری. اور اس کے پاس کتنے جوان؟ صرف 100 جوان ہیں، اور لکھا ہوا 3 ٹینک کے، اور مد مقابل ہزاروں کی تعداد میں 1000 یا پتہ نہیں کتنے ان کے مقابلے میں ٹینک ہے. اب اس نے جناب اللہ مرکز سے رابطہ کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے نوجوانوں کو مرواؤ نہیں، خودکشی نہ کرو اور واپس آ جاؤ، چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بس اوقات بہت چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر کیا ہے غالب آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس شیر دل نوجوان نے پھر کیا تاریخ رقم کی. آج بھی اس کا نام سنہری حروفوں کے ساتھ کیا ہے لکھا جاتا ہے، اور دنیا انگشت بدندہ ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا. صرف 3 ٹینک اور 100 نوجوان، یا اتنے تھوڑی ٹینک تھے، اور مد مقابل میں ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے پتہ نہیں کتنے فوجی مرے، کتنے ٹینک اڑائے. اور یہ کیا ہے؟ بس وہ مطلب جان کی بات ہے. یہ ہے وہ ثبت اقدامنا، کہ دشمن سے جب مقابلہ آ جائے تو پہلے تو تمنا نہیں کرے، لیکن جب مقابلے کی باری آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. اس چیز کی کیا مانگی جا رہی ہے؟ دعا مانگی جا رہی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ ایک تو گناہوں کی معافی، اور دوسرے معاملات کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کی معافی، اور تیسرے نمبر پر ثابت قدمی رہنے کی دعا، اور چوتھے نمبر پر وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ آپ ہماری دشمنوں کے مقابلے میں کیا کر دیجئے؟ ہماری مدد کر دیجئے. محترم سامعین اکرام، بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل اس کے مقابلے میں اس کی ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی، اور ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اگرچہ ہمارا اس کے ساتھ فیس ٹو فیس تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک نفس ہمارا دشمن ہے، کم از کم اس کے مقابلے میں تو ہمیں کھڑا ہونے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو، اور وہ جو ہمیں ہر وقت گناہوں پر راغب کرتا رہتا ہے، کم از کم اس کے سامنے تو ہم کیا ہے سرخرو ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.